اچھا اچھا، اور رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہ پوچھا انہوں نے۔ مدنی منا معلوم ہوتا ہے، انہوں نے دو سوال کیے کہ محرم الحرام میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو محرم الحرام میں نئے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، صرف کسی کی وفات ہو جائے نا تو 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، اور شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ ہوتا ہے۔ تو اب کربلا کے واقعے کو تو 61 ہجری میں ہوا تھا، تو اب سوگ نہیں منا سکتے اس کا۔ بہرحال یہ کہ نئے کپڑے محرم الحرام میں پہننے میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ اور ویسے بھی یہ سنت ہے کہ نیا کپڑا جمعہ سے شروع کیا جائے، جب بھی نیا کپڑا پہننا ہو تو اس دن جمعہ ہو تو اچھا۔ عیدوں میں بھی نئے کپڑے پہننا، نئے یا دھلے ہوئے جو عمدہ ہو وہ پہننا سنت ہے، بقرعید اور میٹھی عید کو۔ اور رات کو ناخن کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بدھ کو ناخن نہ کاٹے جائیں، تو منگل کی غروب آفتاب سے لے کر بدھ کے غروب آفتاب کے درمیان ناخن نہ کاٹے جائیں، کہ اس میں بدھ کو ناخن کاٹنے والے کے لیے یہ اندیشہ ہے کہ برس سواد آخر میں برس یعنی کوڑ ہو جائے، سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، تو یہ ہو جانے کا اندیشہ۔ تو بدھ کو ناخن نہ کاٹیں، اس کے علاوہ جب بھی دن رات میں کاٹیں تو حرج نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد کاٹیں جمعے کو، تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ ہر دن کے الگ الگ فضیلتیں ہیں ناخن کاٹنے کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگلا سوال سنائیں۔ سیالکوٹ سے، جو سود پہ پیسے لیتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں کیا ہے؟ سود پہ پیسے لینے چاہیے یا نہیں؟ تے اپنا صدقہ قرآن پاک دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا کیا بولا؟ اپنا صدقے میں قرآن پاک دے سکتے ہیں، اپنے صدقے سود پر پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ سوال کیا، دوسرا ہے کہ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، اپنے صدقے کے طور پہ قرآن پاک دے سکتے ہیں؟ سود لینا دینا دونوں حرام ہے، بلکہ اس کا کاغذ لکھنا ہے، اس کا یہ حساب کتاب کاغذ جو لکھتے ہیں اس پہ، اور اس کی گواہی دینا، یہ سب حرام ہے۔ اور حدیث پاک میں ان چاروں کے بارے میں فرمایا کہ ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے۔ تو سود لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام ہے۔ انہوں نے سود دینے کے بارے میں پوچھا ہے، سود لینا دینا، اس کی گواہی دینا، اس کا کاغذ لکھنا، یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اور پوچھا ہے اپنے صدقے کے طور پر قرآن پاک دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے سائل کی؟ کہ شاید یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں صدقہ نکال دو، تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو بطور صدقہ قرآن پاک دینے میں حرج نہیں ہے۔ نہیں، یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، صدقہ واجبہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے صدقے لوگ، یعنی مسجد میں قرآن پاک دیا، مدرسے میں قرآن پاک دیا، عام طور پہ لوگ مسجد میں قرآن پاک دیتے ہیں، یہ اچھا ہے، مطلب ثواب کا کام ہے، تو یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ دینا اچھا ہے، کہ بلا اس کو پھلانگتی نہیں ہے۔ 70 بلاؤں کا، 70 شیطانوں کا جبڑا چیر کر صدقہ نکلتا ہے۔ صدقے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ باپا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ صدقہ کس کس چیز کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں
مطلب وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ صدقے کا لفظ جیسے ہی آئے گا تو فوراً کالے بکرے یا کالے مرغ کی طرف تصور چلا جائے گا. آٹا اور انڈا. آٹا اور انڈا, تیل, یعنی وہ ایک مخصوص جو ہمارے یہاں یہ جی. تو یہ اصل صدقہ کے ایک تو دو لفظ ہیں صدقہ. ایک تو صدقہ دال پر ہے, دال ساکن اس کے معنی, اور ایک ہے دال پر زبر صدقہ اس کے معنی, دونوں فرق ہے. جب دال ساکن, جیسے ہمارے یہاں دال ساکن ہی بولتے, صدقہ بولتے ہیں. صدقہ یہ خیرات, صدقہ خیرات یہ غلط تلفظ ہے. وہ مہمان کو بٹھانا دیا تو صدقہ سواد دال قاف دال ساکن, اب بھی رہنا تو آ جائے گا. سواد دال قاف ہا ہے نا, صدقہ. تو اس صدقہ کے معنی ہے وسیلہ, واسطہ. جیسے یا اللہ نبی کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش کر دے, تو یہاں صدقہ جو ہم نے دیا یہ واسطہ دیا, واسطہ یا وسیلہ. اور دوسرا ہے صدقہ دال پر ہے زبر. تو یہاں جب خیرات کے معنی میں تو صدقہ اصل تلفظ ہے صدقہ. تو صدقہ یعنی صدقہ, ہمارے یہاں تو صدقہ دال کو ساکن نہیں پڑھتے. بہرحال تو صدقہ جو ہے یہ جب بات ہوتی ہے تو وہی کالا بکرا ذہن میں آتا ہے, جس میں ایک بھی سفید بال نہ ہو. باتوں کا یہ بھی تاکید کرتے ہیں بعض بابا لوگ. تو وہ انڈا, آٹا, تیل اس طرح کی چیزوں کو لوگ سمجھتے کہ یہ صدقہ ہے. پھر 7 بار وہ پھیرا بھی دیتے ہیں سروں پہ بعض اوقات. تو بکرا لاتے ہیں تو اس پہ ہاتھ بھی لگواتے ہیں, جس کا صدقہ دینا ہے. اب یہ ساری باتیں ہم نے کہیں نہ حدیثوں میں پڑھی نہ علماء کرام سے سنی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ عوامی انداز ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی کالے بکرے کو واجب نہ سمجھے اور اس کالے بکرے کا صدقہ دیتا ہے, یا کالی مرغی کو واجب نہیں سمجھتا اور صدقہ دیتا ہے, یا آٹا, تیل, گیہوں یا ہاتھ لگوانے کو بھی واجب نہیں سمجھتا, ہاتھ لگوا لیتا ہے, تو اس میں تو چلو کوئی مطلب ہے کہ حرج نہیں ہے. اگر یوں سمجھے کہ بھئی کالا بکرا ہی دینا واجب ہوگا صدقہ, اور کالی مرغی ہی دینی پڑے گی ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا, یا گناہگار ہوگا, یا صدقہ نہیں ہوگا, تو اس طرح کی باتیں بعض لوگ جو کر جاتے ہیں تو یہ شریعت پر افترا کہلاتا ہے. کسی ایسی چیز کو واجب یا فرض قرار دینا کہ جس کو شریعت نے فرض یا واجب قرار نہیں دیا, تو یہ شریعت پر افترا یعنی شریعت پر تہمت. اور شریعت وہ ہوتی ہے جس کو جو اللہ اور رسول سے ہم کو ملی, تو یہ اس طرح سے اللہ اور رسول پر تہمت ہے کہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم نہیں دیا وہ حکم کسی نے کیوں لگایا کہ بھئی یہ کالا بکرا ہی دینا واجب ہے. تو ایسا نہیں ہے. صدقہ کی تعریف بہت وسیع ہے, یہاں تک کہ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. صدقہ ہے باپا, صدقہ, جی ہاں یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ راستے میں مسلمانوں کے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی, وہ اٹھا کر اس نیت سے ہٹا دی کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ ہو, یہ بھی صدقہ ہے. خالی اس طرح کی چیزیں جو 2-4 مخصوص کر لی لوگوں نے, یہی صدقہ نہیں. رقم دی, یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ کالے بکرے اور کالی مرغی کے بجائے کسی کو دینا ہے تو اب رقم دے دیں, اس کا کام آ جائے گی. اب کسی غریب آدمی کو جا کر آپ نے کالا بکرا ٹکا دیا, وہ غریب کرے گا کیا اس کو؟ اتنے بڑے بکرے کو کسے کھائے گا؟ پھر کٹائی دینی پڑے گی اس کو. مرغی بھی دی تو اب بیچارہ نہیں, وہ مطلب مرغی نہیں کھا سکتا, کٹوانی پڑے گی. پھر اگر واقعی وہ اتنا غریب ہے تو اگر ہم اس کو رقم دیں گے نا تو اس کے وہ چاہے مرغی خریدے, چاہے بکرا خریدے, چاہے چاول خریدے, چاہے آٹا خریدے, کچھ بھی خرید لے ہو, تو اس طرح مطلب رقم دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسب رہے گا. تو موقع محل کے اعتبار, اب جیسے کہ مدارس میں کالے بکروں کی لائن لگی رہتی ہے,
जिसको देखो